امریکہ کے اس خطے پہ اثرات پر کیا اثر پڑے گا، اس کے اوپر کچھ آپ فرمائیں کہ کس نظر سے اس کو دیکھنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا اپنے خیال ہے کہ ہم لوگ ایک ٹائپ آف ویکیوم کے اندر ہیں، یعنی مثلاً پریکٹیکلی تو شاید دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ امریکہ کی طاقت بالکل سپریم ہو گئی ہو، اور حتیٰ پہلے جب کولڈ وار کا ٹائم تھا جو 1990 میں ختم ہوئی، اور اس کے بعد یوں لگا جیسے یونی پولر سسٹم آ گیا کہ بس ایک حکومت ہوگی امریکہ کی، اس وقت بھی ایسا نہیں تھا۔ لیکن اب تو یہ ہے کہ یوں لگ رہا ہے جیسے یہ بھی امریکہ ہی کا پروپیگنڈا تھا، یونی پولر انہی کا ہی تھا، بالکل صحیح کہا۔ اب تو لگ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی وہ نیو ورلڈ آرڈر لائے بش صاحب اور یہ اور وہ، مجھے لگ رہا ہے کہ اب تو بالکل ہی فارغ ہو گیا معاملہ۔ تو وہ جتنے لوگوں کے ذہن میں خواب و خیال تھے بھی، تو اب وہ سارے کے سارے کرش ہو چکے ہیں کہ کوئی یونی پاور ہے یہاں پر۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم اس وقت بہت بڑے کسی ٹرانزیشن میں گزر رہے ہیں۔ ایک وہ خواب و خیال تھا کہ مثلا کولڈ وار ہے، امریکہ روس کی جنگ ہے، وہ بھی ہمیں نہیں پتہ جینوین تھی یا نہیں تھی۔ 1990 کے بعد ایک اور خواب آیا، نیو ورلڈ آرڈر، امریکہ سپریم پاور ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ فرانسس فوکویاما اور فنا وہ سب وہ ڈرامہ بھی ختم ہوا۔ اچھا اب کیا ہے؟ اب ایک ٹرانزیشن ہے، وہ یہ کہ ٹھیک ہے وہ خواب تو سارے ختم ہو گئے، یہ بتاؤ گراؤنڈ ریالٹی ہے کیا؟ اس گراؤنڈ ریالٹی کو اچیو کرنے کے لیے سب اپنے اپنے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ سوویت یونین تو بہرحال ختم ہو گیا، سوویت یونین تو ختم ہوا، وہ خود آرٹیفیشل تھا، یعنی وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے جو رشین ریولوشن تھا، اور اسپیشلی اسٹالن کے زمانے میں انہوں نے ایک آرٹیفیشل اپنی ایک مونوپولی کریٹ کی تھی، وہ تو ختم ہو گئی تھی۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ سب ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ اپنے لیے ایک جینوین رول پکڑ لیں جو ڈیزرو کر رہے ہیں وہ۔ یعنی مثلا ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک بیلون کو ایئر سے پھلا کے اس کو 5 میٹر کا بنا دیا ہے، جبکہ اس بیلون کی جو ٹرو کیپیسٹی تھی مثلا وہ 1 میٹر کے اوپر تھی۔ اب یہ تھا کہ وہ بیلون سب کو نظر آ گیا کہ یہ تو ہوا بھری ہوئی ہے اس میں، صحیح۔ اب باقیوں کا کس کا کردار ہے کیا یہاں پر؟ تو اب سب کو پتہ ہے کہ چائنا کے پاس پیسہ ہے، گلوبل اکانومی میں وہ ٹاپ پہ جا رہے ہیں، صحیح، لیکن اس کا ایک پولیٹیکل اور انٹرنیشنل جو کردار ہے وہ اس سے کہیں کم ہے جو اس کا اکانومی اور ٹیکنالوجی میں کردار ہے۔ یہ بیلنس نہیں ہو پا رہا۔ اچھا امریکہ کو ایک سیاسی کردار ملا ہوا ہے جو اس کی اقتصاد اور اس کی معیشت سے بہت آگے ہے، اب وہ سنبھال نہیں پا رہا ہے، تو اس کو ریکٹیفائی ہونا ہے، اس کو صحیح ہونا ہے۔ اسی طریقے سے رشیا کو انہوں نے کولڈ وار کے خاتمے کے بعد اتنا اپنی دانش میں ذلیل و خوار کیا کہ اب اس کا ریاکشن آ گیا، اور وہ پوٹن یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمیں تو اپنا کردار چاہیے، وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ انہوں نے اس کو یوکرین میں الجھانے کی کوشش کی، اس نے یوکرین کو بھی گزار لیا، اور اب یہ کہ وہ منہ پہ کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنا کردار چاہیے۔ اچھا یہی کام انہوں نے ایران کے ساتھ کیا کہ اس کی ایک پاور تھی، اس کو انہوں نے ڈیٹین کرنے کی کوشش کی، اس کے سامنے عراق کو لائے اور اس کو لائے، وہ ساری کہانیاں IS آیا اور فنا وہ سب ختم ہو گئی۔ اب اس کو بھی اپنا ایک کردار چاہیے۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر ہر طاقت جو ریجنل پاورز تھیں پوری دنیا کے اندر، ان سب کو اپنا اپنا ایک کردار چاہیے، اور وہ سب یہ کردار کٹے گا امریکہ سے، کیونکہ اس نے اینٹی امریکہ ایک الائنس بننے جا رہا ہے، آپ کے خیال میں یا بن چکا ہے؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹ کے اوپر ایک الائنس پاورفل نہیں بنے گا، یہ بھی بلاکس بنیں گے، یہ بھی ٹکڑوں میں بنیں گے۔ تو مثال کے طور پر ایک بلاک ایک انڈر انفلوئنس آف چائنا ایک جگہ کریٹ ہو جائے گی کہ کچھ ڈومینز بن جائیں گے جس میں چائنا سپیریئر ہوگا، کچھ ڈومینز ایسے ہوں گے جس میں رشیا سپیریئر ہوگا، کچھ ڈومینز ایسے ہوں گے جس میں ایران سپیریئر ہوگا، کچھ میں شاید کسی ٹائم کے اوپر مثلا یورپ کا کوئی اور کنٹری سپیریئر ہونے کی کوشش کر رہا ہو۔ لیکن یہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب سب کو اپنا اپنا حق چاہیے، اور اس حق کو لینے کے لیے وہ جدوجہد کر رہا ہے۔ یورپ بھی ڈیوائیڈڈ ہے رشیا کے معاملے میں، خاص طور پر آپ نے دیکھا امریکہ نے جو اس کا وہ کیا بائیکاٹ، تو اس میں یورپ تو کافی ڈیوائیڈڈ نظر آیا، اور فرانس کا جھکاؤ بھی جس طرح سے چاہ رہا ہے کہ وہ شامل ہونا، تو یہ تو اچھا یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ ان سب کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ کا ویٹیج اتنا نہیں ہے جتنا ابھی تک دکھایا گیا تھا۔ تو میرا اپنے یہ خیال ہے کہ ایک ریکٹیفیکیشن ہو رہی ہے، کریکشن ہو رہی ہے، لیکن ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ ایک پوائنٹ ہے جو اسٹیبل پوائنٹ تھا، سو کالڈ اسٹیبل پوائنٹ، اس کو تو ہم چھوڑ چکے ہیں، اور ایک اسٹیبلٹی ہے جس تک ہم پہنچنا چاہ رہے ہیں۔
تو ان بٹوین دیز ٹو پوائنٹس جو اسٹیبلٹی کے سو کالڈ اسٹیبلٹی کے پوائنٹ تھے، ہم انسٹیبلٹی کے اندر آئے ہوئے ہیں اس وقت. اور امریکہ جو ہے اس وقت افغانستان کو بھی نہیں استعمال کر سکتا، اس کی بیڈ لک دیکھیں. یہ وہ تو میں جیسے پچھلی دفعہ ہماری بات ہوئی تھی، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں بچا ہے اس وقت، کچھ کرنے کے لیے نہیں بچا ہے. یہ کچھ نہیں کر سکتے اس وقت. اب تو سب کو اپنا اپنا حق چاہیے. اب اس میں جیسے میں نے بات عرض کر رہا تھا، اس میں بیچ میں اردوغان صاحب کودے، ٹرکی کودا، اور اس نے کہا کہ مسلم لیڈرشپ تو ہمارا حق تھا. صحیح ہے. اچھا وہاں سے سعودی مزے کی بات یہ کہ وہ خالی کر کے بیٹھے تھے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار پر ٹرکش تھے جنہوں نے خلافت کو چھوڑا تھا اور کہا تھا کہ بھئی ہمیں نہیں چاہیے، تو سعودیوں نے لے لیا تھا کہ ہم لیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. آج سعودی چھوڑ رہے ہیں اور ٹرکش واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اردوغان صاحب کا یہ جو پروجیکٹ تھا مسلم لیڈرشپ کو اپنے ہاتھ میں لینے کا، یہ فیل ہو چکا ہے. ہاں وہ تو خیر وہ ایک آرٹیفیشل انہوں نے بنانے کی کوشش کی تھی. خلافت عثمانیہ کی فوج کو اسی ڈریس اپ کے اندر بنانے کی کوشش کی. وہ سارے کام انہوں نے کیے، وہ بس ارطغرل ڈرامے کے اندر ہی وہ ڈرامہ چلتا رہا، وہ نہیں ہو پایا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہر پارٹی اپنا ایک رول پکڑنا چاہ رہی ہے اور وہ یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہم یہ ڈیزرو کر رہے ہیں. صحیح. اچھا اب یہ جو ٹسل ہم نے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اس ریجن کے اندر اور گلوبل سینیریو کے اندر، یہ ٹسل اس جگہ تک پہنچنے کی ہے جو انسٹیبلٹی سے گزر رہی ہے. ہم بہت کچھ قربان ہوتا دیکھ رہے ہیں اس وقت. یعنی آپ سوچیں کہ مثال کے طور پر جو اکانومی کے پیٹرنز تھے وہ سارے چینج ہو رہے ہیں. اب آپ ابھی صرف دیکھیے، صرف 1 سال ہوا ہے وہ چیٹ جی پی ٹی کا آئے ہوئے اور اے آئی کے انٹرفیئرنس کو ہوئے ہوئے، اور 1 سال کے اندر بنانے والا خود کہہ رہا ہے، ابھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا، خود بنانے والا کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ تباہ ہو جائے گا. اور آج یہ بی بی سی نے خبر لگائی کہ اس نے کہا کہ یہ اتنا ہی ڈسٹرکٹیو ہے جتنا کلائمیٹ چینج اور نیوکلیر انرجی کا ایشو ہے. تو اس نے کہا کہ آپ اس کو کم مت سمجھیے گا. بل گیٹ نے بھی کہا یہ بنانے والے خود کہہ رہے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑے چینج سے گزر رہے ہیں. یہ چینج اس وقت سب کو لرزا گئی ہے، سب کی روٹس کو اس نے ہلا دیا ہے. اب صرف یہ تھا کہ کس کے اندر کتنی اسٹیبلٹی ہے. مثلا چائنا اسٹیبل ہے اپنے اندر، لیکن اس کی اپنی ایک پرابلم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ پبلک کی جو پارٹیسپیشن ہے پولیٹیکل سسٹم کے اندر، اس کی گنجائش کتنی ہے وہاں پر. ڈیموکریسی مثلا اب میں اس کو ڈیموکریسی کا نام بھی نہیں لیتا ہوں، بلکہ تو وہ چونکہ وہ پھر ایک خاص نام وہ ویسٹرن لگنے لگتا ہے، اس لیے میں اس کو اب اوائڈ کرتا ہوں. اچھا اسی طریقے سے مثال کے طور پر یورپینز ہیں. یورپینز کا ایک رول ہے جو انڈر شیڈو تھا امریکہ کے. اچھا اب ان کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ رول ہم نے لینا ہے یا نہیں لینا ہے. میں صحیح اگر میں عرض کروں تو مجھے یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ امریکہ کے شیڈو میں انگلینڈ یہ رول لیتا رہا ہے، اور اب دونوں کولیپس کر گئے، امریکہ بھی اور انگلینڈ بھی. اچھا یورپ کیا کرتا تھا؟ یورپ امریکہ سے کہتا تھا تم مائی باپ ہو، چلو کرو، خرچہ کر رہے ہو نا کرو. اچھا امریکنز جو ہے وہ بسٹ ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی ہم نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ لے کے چل رہے تھے وہ لومڑی کی طرح انگلینڈ والے، وہ بھی بسٹ ہو گئے، ان کا بھی معاملہ ختم ہو گیا. اچھا اب فرانس اور جرمنی سے کوئی کہے کہ تم لو انٹرنیشنل رول، ان میں دم نہیں ہے، نہ ان میں مینٹیلٹی ہے اس کی. ان کے اندر یہ دو کی مینٹیلٹی ہے ہی نہیں ان دونوں کی کہ ہم نے کوئی انٹرنیشنل رول اتنے ہائی لیول کا لینا ہے. اچھا چھوٹے کنٹریز جو کسی زمانے میں یہ رول لیتے تھے، مثلا وہ ہالینڈ جا کے اسپین میں بیٹھ گیا تھا، وہ امریکہ اٹلی چلا گیا تھا، جرمنی کے سب پیچھے بھاگ گئے. انہوں نے کہا بھائی اب ہمارے بس کا یہ سب کوئی کام نہیں رہا ہے. تو کچھ کنٹریز ایسے ہیں جن کو اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ بھائی کچھ کرنا پڑے گا. ابھی مثال کے طور پر یورپ تابع رہا یوکرین کے ایشو کے اندر امریکہ کے. کب تک تبعیت کرے، کب تک پیروی کرے؟ جنگ کھنچ گئی اور رشینز نے ان کی ناک میں دم کر دیا. اچھا اب وہ امریکہ سے کہیں کہ بھئی ہمارا ساتھ دو، اس مشکل کو تو حل کرو. امریکہ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اچھا یوکرین کیا کر لے گا؟ تو میرا اپنے یہ خیال ہے کہ بہت بڑا ایک کریکشن کا ٹائم آیا ہوا ہے. اب مجھے یہ اندازہ تو ہے کہ یہ کریکشن کا ٹائم یہ تو جسے کہتے ہیں نا وہ لہو پی لے گا، اور لہو پی رہا ہے، تقریباً سبھی کا پی رہا ہے. کب تک پیے گا؟ کہاں جا کے ٹکے گا یہ؟ اب میں اگر وہ عرفانیات کی طرف جاؤں تو ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن یہ ہے کہ بالحال ابھی تو اسٹیبلٹی کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی.